الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے تاب زمانہ تھا. وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بطحا. وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. اور کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے. اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے. اور اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے. وہ لفظ محمد ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام صدر تقریب پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل پیکر اخلاص
حضرت مولانا مفتی محمود الحسن شاہ صاحب مسعودی دامت فیوزہم، میزبان مکرم حضرت مولانا قاری محمد یونس شاکر صاحب، اور اس مسجد کے خطیب حضرت مولانا قاری محمد عمار صاحب، حضرت مولانا مفتی عبد القدیر صاحب، حضرت مولانا قاری افضل صاحب، دیگر حضرات علماء کرام، قراء عظام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، عزیز طلباء کرام، آج 25 ستمبر 2025 عیسوی ہم یہاں مرکزی جامع مسجد سلطانی، قدیمی جامع مسجد سلطانی میں سیرت سرور کائنات، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نسبت اور مقدس حوالے سے مل بیٹھے ہیں۔ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ماہ ربیع الاول کا آغاز جو ہی ہوتا ہے سارا عالم اسلام ذکر محمد سے گونج جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعین ہی اسی طرح جس طرح ماہ رمضان کا آغاز ہوتے ہی پورا کرۂ ارض قرآن کی تلاوت اور نغموں سے گونج جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کو قرآن سے خاص نسبت حاصل ہے اور ربیع الاول کو ذات رسالت سے۔ اب اگرچہ ماہ ربیع الاول ختم ہو چکا اور آج ربیع الثانی کی دوسری شب ہو گئی، لیکن ذکر کا تسلسل ہے، محافل و مجالس تقاریب کا تسلسل ہے کہ تھمتا نہیں۔ ہر مسلم کی، ہر انسان کی خواہش ہے کہ اپنے آقا کا ذکر سنوں، ان کی ولادت کا تذکرہ سنیں، ان کی ہجرت کا تذکرہ سنیں، ان کی معراج کا، ان کے جہاد کا، غزوات کا، تبلیغ دین کا، نصرت دین کا، دعوت دین کا ذکر ہو، ذکر محمد عربی کی جماعت کا ہو، اصحاب کا ہو، آل کا ہو، ازواج کا ہو، چاروں بنات کا ہو، ذکر محمد عربی کے لباس کا ہو، پوشاک کا ہو، دستار کا ہو، عمامہ کا ہو یا نعلین کا ہو، جس پہلو سے بھی ذکر رسول سنا جائے یا سنایا جائے اونچی عبادت ہے۔ اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ میرے پیمبر پہاڑ اتنے اونچے نہیں، ستارے اتنے بلند نہیں، آسمان اتنے اونچے نہیں جتنا ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور یہ امتیازی شان بھی، یہ انفرادیت بھی میرے آقا کو حاصل ہے کہ انسانی کان نے اور انسانی زبان نے اللہ کے بعد اتنا ذکر کسی اور ہستی کا نہ کیا ہے نہ سنا ہے جتنا ذکر آمنہ کے لال کا کیا اور سنا جاتا ہے۔ یہ خاصیت ہے میرے آقا کی، یہ انفرادی شان ہے میرے آقا کی۔ حالانکہ میرے آقا ہمارے ذکر و تعریف کے محتاج نہیں ہیں، جس طرح اللہ محتاج عبادت نہیں ہے، وہ لائق عبادت ہے، محتاج عبادت نہیں ہے۔ یہ پہاڑ، ستارے، برستی بارش، یہ سمندر، آبشاریں سب اس کی تسبیح کر رہی ہیں، وہ محتاج، ہماری بندگی کا محتاج تو نہیں ہے۔ اللہ محتاج عبادت نہیں ہے، وہ لائق عبادت ہے۔ اور محمد عربی محتاج مدح و ثنا نہیں ہیں، وہ لائق تعریف و توصیف ہیں۔
ان کی جتنی تعریف کی جائے ان کی شان میں ہم اضافہ نہیں کرتے، بلکہ اپنا نطق اور گفتگو سنوارتے ہیں، ان کے تذکرے کرتے ہیں، ہماری بات بن جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، مظفر آباد کے دوستو، اس وقت وطن عزیز پاکستان کشمیر اکثر حصے قدرتی آفات کا شکار رہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے یہ تسلسل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں آپ نے دیکھا کہ لاکھوں انسان شہید ہوئے۔ اس کے بعد کئی قدرتی آفات نے تباہیاں مچائیں، اور اس وقت پاکستان بارشوں کی کثرت، بارشوں کے نظام کے بگڑنے اور سیلابوں کے آنے کی وجہ سے بہت سی اللہ کی مخلوق ایسی ہے جو کھلے آسمانوں تلے زندگی گزار رہی ہے۔ مویشی بہہ گئے، مالی اور جانی نقصان ہوئے۔ میرے ایک دوست ہیں مظفر گڑھ سے، انہوں نے فون کیا کہ اتنا پانی ہے کہ دن میں ایک دفعہ اپنے گھر جاتے ہیں، اپنا گھر سامان دیکھنے کے لیے تو کشتی پہ بیٹھ کے جاتے ہیں، گھر کے دروازے تک کشتی پہ بیٹھ کے جاتے ہیں۔ سیت پور کے ایک دوست نے بتایا اتنا پانی ہے کہ خشک جگہ نہیں ملتی لاشیں دفن کرنے کے لیے اور قبر بنانے کے لیے۔ ان حالات میں گزشتہ چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قدرتی آفات کا، زلزلوں کا اور سیلابوں کا تسلسل ہے۔ میں نے ذخیرہ احادیث سے پوچھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ ان حالات کی وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسباب بیان فرمائے، احادیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اولادیں اپنے والدین کا دل دکھائیں، بیٹا بوڑھے باپ کو ذلیل کرے، بوڑھی ماں کو گالیاں دے، اور جب والدین بھی اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں، تربیت میں کوتاہی کریں، گالیاں دیں بچوں کو وقت نہ دیں، بچوں کے پاس بیٹھے نہیں، محبت کا تعلق ان سے پیدا نہ کریں، اور جب قوم کے بدترین لوگ قوم کے حکمران ہوں جو سرکاری مال کو ذاتی جاگیر سمجھ جائیں، جب امانتوں میں بددیانتی کی جائے، جب کسان زمین کی پیداوار سے نہ عشر دے اور تاجر بزنس مین اپنے بزنس سے زکوٰۃ ادا نہ کرے، غریب کا اور دکھی انسانیت کا حق مار جائے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علماء دنیا کے طالب ہو جائیں اور ان کا مقصد اور محور صرف پیسہ ہو جائے یا شہرت اور ناموری ہو جائے، جب علم اٹھ جائے، حروف اور نقوش رہ جائیں، القاب رہ جائیں، اعمال ختم ہو جائیں، رحمت عالم نے فرمایا جب بدکاریاں بیماریوں کو جنم دینے لگیں، نئی بیماریاں، نہ تم نے نام سنے نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنے، جب یہ حالات ہوں تو پھر زمین کو 2 حصوں میں بانٹ دینے والے اور دھرتی پر سوراخ کر دینے والے زلزلے آئیں گے اور کثرت سے آئیں گے۔ لینڈ سلائیڈنگ اتنی ہوگی، سوات میں پانیوں نے بڑی چٹانوں کو اٹھا کر انسانی آبادیوں پہ پھینکا، گاؤں کے گاؤں مٹ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر زلزلے آئیں گے، سرخ آندھیاں چلیں گی۔ قرآن سے پوچھا یا اللہ ان حالات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ناراض ہے، تو اسے راضی کرنے کا بھی کوئی طریقہ بتایا ہوگا نا، وہ ہمیشہ ناراض تو نہیں رہے گا۔ تو قرآن کریم نے 2 ٹوک لہجے میں ایک ہی حل بتا دیا،
کہ اس کا محبوب ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کی سیرت کو اپنا لو تو وہ فوراً راضی ہو جائے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر رب کو محبوب بنانا چاہتے ہو تو فاتبعونی، اتباع محمد اختیار کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچ بولو، آج زبان پر سچ نہیں ہے، گھر میں جھوٹ، مارکیٹ میں جھوٹ، مکتب میں جھوٹ، اسکول میں جھوٹ۔ زبان پہ سچ رکھو، پیٹ میں حلال رکھو، دل میں ایمان رکھو، آنکھ میں شرم رکھو۔ آنکھیں بے شرم ہو چکی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرو۔ آج بھائی بھائی سے نہیں بولتا، چھوٹے سے دنیاوی معاملے پر بہن بھائی سے نہیں بولتی، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، برس ہاں برس گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں ہے غصہ آ جانا یا تعلقات کا بگڑ جانا فطرت ہے، ہو جاتا ہے، لیکن اس کی اجازت صرف 3 دن ہے۔ 3 دن تک دنیاوی معاملے میں ناراضگی اور قطع کلامی کی اجازت ہے۔ 3 دن تک، پہلا دن غصے میں، دوسرا دن ٹھنڈے دل سے سوچو، اور تیسرے دن اپنے بھائی کے گھر جاؤ، معاملات صاف کرو، گلے سے لگاؤ، سلام کلام شروع کرو، سلو کرو۔ اگر ناراضگی کیے ہوئے، قطع کلامی کیے ہوئے 4تھا دن آ گیا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4تھے دن اعمال فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لے کے جب جاتے ہیں، نمازیں، تلاوتیں، ذکر، تسبیحات، حق تعالی شانہ پوچھتے ہیں، باوجود جاننے کے وہ دونوں آپس میں لڑے تھے، ناراض ہوئے تھے، صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ 4تھا دن آ گیا، نہ ابھی تک بولے ہیں، نہ کلام کرتے ہیں، نہ سلام کرتے ہیں، ناراضگی جاری ہے۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں ان کے سارے نیک اعمال، ان کی ساری نمازیں، سارے عمرے حج، ساری تسبیحات و وظائف و اوراد اس وقت تک پینڈنگ رکھو، لیٹ رکھو، قبولیت میں تاخیر کر دو جب تک یہ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا کر صلح نہ کر لیں، ان کا کوئی نیک عمل بھی میری بارگاہ میں قبول نہیں۔ یہ سیرت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غریباں جھانکیے، آج بیٹا بوڑھے باپ کو گالی دیتا ہے، حالانکہ یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے۔ قرآن کریم نے بوڑھے ابا، بیماریوں میں، شوگر میں، بلڈ پریشر میں بیچارہ گھرا ہوا باپ جس کے بال سفید ہو گئے اور بیماریوں کے ہجوم میں مبتلا ماں، ان کے لیے 5 احکام بغیر توقف اور وقفے کے اکٹھے دیے جوان اولاد کو۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ تین احکام کٹھے، ایک آیت ہے اور 2 آگے۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ قرآن کریم نوجوان اولاد کو حکم دیتا ہے جب ابا بوڑھا ہو جائے، اماں جب بوڑھی ہو جائے، اس کے بالوں میں چاندی اتر آئے، پھر اف نہ کہنا، سرزنش نہ کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا، اور رحمت سے ان کے سامنے جھکے رہنا۔ انہیں تو فطرت نے جھکا دیا بڑھاپے میں، تم ادب سے جھک جانا۔
اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا، خدا بندہ جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا، اب بڑھاپے میں تو رحم فرما۔ مخدومۃ المسلمین ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک نوجوان رحمت عالم کی خدمت میں آیا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا بزرگ بھی تھا، بوڑھا نوجوان بھی تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا یہ بوڑھا کون ہے؟ اس نے عرض کی اللہ کے رسول یہ بزرگ میرے ابا جی ہیں، میرے والد ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے اگر یہ بوڑھا تیرا باپ ہے پھر میں محمد تجھے چند نصیحتیں کرتا ہوں، عمل کر لو گے تو عرش بری پر رب راضی ہو جائے گا۔ باپ کے لیے، باپ کے لیے، بوڑھے باپ کے لیے۔ حضرت شیخ الحدیث موجود ہیں، دن رات یہی احادیث پڑھائی جاتی ہیں، مدارس میں تو الحمدللہ ادب ہی سکھایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ ان کو سبق سنایا جا رہا ہے، انہی سے پڑھا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں ہمارے بچے، ہمارے طلباء دن رات یہ پڑھتے ہیں، اور آپ ذرا اندازہ کیجئے جو بچہ دن رات یہ حدیثیں پڑھے گا وہ باپ کا کتنا باادب ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں بچوں کو مدارس میں بھیجیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لا تمشی امامہ لا تقعد قبلہ لا تدعو لاسمہ، راستے میں چلتے ہوئے کبھی باپ کے آگے پاؤں نہ رکھنا، مجلس میں بیٹھتے ہوئے باپ سے پہلے نہ بیٹھنا، باپ کو نام لے کر نہ پکارنا، باپ کا دل نہ دکھانا، اس کی آنکھوں میں اپنی حرکتوں کی وجہ سے آنسو نہ لانا۔ آج کا بیٹا سارے نہیں، اللہ سلامت رکھے بیٹوں کو، آج کے بیٹے کی بری حرکتوں کی وجہ سے بعض باپ تھانوں کچہریوں میں دھکے کھاتے ہیں، اپنی پگڑیاں اٹھا کر، رومال اتار کر لوگوں کے مخالفوں کے پاؤں میں رکھتے ہیں کہ میرے بچے کی حرکت معاف کر۔ ذلیل کرتی ہے اولاد۔ مظفر آباد والو، قرآن کریم میں رب کائنات نے انسانی برادری کے کسی رشتے کی قسم نہیں کھائی، نہ شوہر کی، نہ بھائی کی، نہ چاچے کی، نہ مامے کی، لیکن ابے کی، والد کی رب کائنات میں عرش بری پر قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، باپ کی۔ اچھا قسم بھی کہاں کھائی ہے؟ میں حیران ہو جاتا ہوں کبھی ملائے دو قسمیں اس سے پہلے کھائی ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے وہ دو قسمیں کیا ہیں اور پھر باپ کی قسم کیا ہے، کہاں ملایا باپ کو جا کے؟ رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، قسم ہے شہر مکہ کی، قسم ہے محمد تیرے قدموں کی، قسم ہے باپ کی، قسم ہے اولاد کی، اس رشتے کی عظمتوں اور تقدیس کی قسم میں عرش بری پر کھا رہا ہوں۔ یہ باپ کی۔ آج کل ایک جملہ زبان پہ آ رہا ہے، میں کہتا ہوں اولاد کے ہاتھ میں گھڑی بھی باپ کی خون پسینے کی محنت ہے، چہرے پہ چشمہ بھی باپ کی محنت ہے، تن پہ لباس بھی باپ کی محنت ہے، پاؤں کا قیمتی جوتا بھی باپ کا خون ہے، پسینہ ہے، نہ وہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ برف دیکھتا ہے، بیماریوں میں گر جاتا ہے، آرام قربان کر دیتا ہے، اولاد کے لیے بے سکون رہتا ہے، شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، بیٹا اب بھی کہتا ہے ابا تو میرے واسطے کیتا کیے،
بیٹا اب بھی یہ کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اور مظفر آباد والو اماں کا تو ابے سے بھی 3 درجے زیادہ خیال کرنا. کتنے درجے؟ 3 درجے. اس لیے کہ 3 خدمتیں اولاد کی ایسی ہیں جو صرف ماں کرتی ہے، باپ نہیں. 9 مہینے تک اپنے وجود میں اٹھاتی ہے، ولادت اور زچگی کا درد سہتی ہے، پھر 2 سال تک اپنا وجود گھول گھول کر پلاتی ہے. قرآن کہتا ہے وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. ماں کا خیال کرنا، ماں کو دکھی نہ کرنا. میں نے تو دیکھا عرش والا بھی جب ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، عرش والا بھی ماں کی اس محبت کو محبت سے دیکھتا ہے. دیکھو اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے، یہ اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے تو میں مخلوق سے کتنا پیار کرتا ہوں. جب ماں بچے سے پیار کرتی ہے نا تو وہ بھی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، ماں کی محبت کو. ایک ماں بھاگ رہی تھی، بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا اور وہ پانی کی تلاش میں پہاڑوں پر چکر لگا رہی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، بے چین، ممتا کی ماری ہوئی بے قرار. بڑا نقشہ کھینچا کسی نے کہ تڑپتا ہے کوئی بیٹا، تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے. جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں تڑپتی، ماں ہی بے آب کی طرح، بچہ میرا بچہ. تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے. رب العالمین نے فرمایا ہاجرہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے، پانی کی بات نہیں ہے، پانی تو زمزم بنا کر ہم نے تیرے لختے جگر کے قدموں میں نکال دیا ہے. پانی کا مسئلہ نہیں، لیکن بیٹے کی محبت میں، اولاد کے پیار میں تو جو دیوانہ وار پہاڑوں پر بھاگی ہے، تیرا بھاگنا، تیرا دوڑنا مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں قیامت تک کے لیے تیری دوڑ کو عبادت بنا رہا ہوں. آج تو تنہا دوڑ رہی ہے، پھر زمانہ دوڑے گا. ایک ماں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے زمانہ دوڑے گا، زمانہ. دو رشتے ایسے ہیں نسوانی دنیا کے صنف نازک کے، مظفر آباد والو عالم نسوانیت کے. 2 رشتے ایسے ہیں جن کے لیے محمد بھی احتراماً فرط محبت میں کھڑے ہوئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى. سگی ماں تو فوت ہو گئی میرے آقا کی بچپن میں، وہ تو ان کے ساتھ رفاقت زیادہ نصیب نہ ہوئی. 4 سال تک حلیمہ سعدیہ کے زیر تربیت رہے، پھر جدا ہو گئے. 55 سال بعد جنگ حنین کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ملاقات ہوئی. نگاہ نبوت نے دیکھا صحابہ ایک بڑھیا کو لا رہے ہیں، کمر جھکی ہوئی.
ضعیف بینائی ہے، سماعت لڑکھڑا رہی ہے، ہاتھوں میں لرزائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا، پہچان گئے یہ تو اماں حلیمہ آ رہی ہیں۔ فرتے محبت میں کھڑے ہو گئے، اللہ، کندھے سے چادر رحمت اتاری، زمین پر چادر نبوت بچھا دی، دودھ کا پیالہ منگوایا، دودھ کو کھجور اور شہد سے میٹھا کیا، اور پھر اس پیالے کو نبوت والے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر حلیمہ کے لبوں سے لگا دیا۔ یہ سنت میرے آقا۔ میں سوچ رہا تھا کبھی ہم بھی کھڑے ہوئے ماں کے لیے، کبھی ہم نے بھی ماں کو یا باپ، بوڑھے باپ کو، ضعیف باپ کو لقمہ ڈالا پیار سے، وہ بیٹا کیا کہتا ہے، میں 21ویں، چلو 21ویں گریڈ چھوڑو، بیٹا کہتا ہے میں بہت بڑا ہوں، کوئی کہے گا شیخ الحدیث ہوں، خطیب اسلام ہوں، اماں تو تیرا کی، میں بہت بڑا ہوں، میں 21ویں گریڈ کا افسر ہوں۔ محمد عربی سے بڑا کون ہے؟ عظمت اور رتبہ۔ مظفر آباد والوں، محمد کی عظمت اور بلندی کا یہ عالم، اور عظمت بھی سنیے نا۔ میں نے کہا تخت سلیمان تیرے نعلین کی خاک، حضرت مفتی صاحب کی نظر کرتا ہوں، بڑے ہیں ہمارے، ان کو سناتا ہوں اصلاح کے لیے۔ محمد عربی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے شاعر کا تخیل دیکھیے کہ تخت سلیمان تیرے نعلین کی خاک، اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، حسن ید بیضا تیری دہلیز کی خیرات، کونین کی سج دھج تیری آرائش گیسو، اور دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، جاروب کش، جھاڑو، دنیا کے سلاطین تیرے در پہ جھاڑو دینا اپنا اعزاز سمجھتے، دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، اور عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، اور گردوں کی بلندی، گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری، حسین گود نبوت، جبریل آ گئی، اتحبہ یا محمد، نواسا پیارا ہے، فرمانے لگے نعم، اس زبان نبوت کے نعم پہ قربان، اعتراف محبت، مجھے نواسا محبوب ہے، ہاں اعتراف، جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری، اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود، اتنی بلندی اور عظمت ہونے کے باوجود، مظفر آباد والوں، ماں سامنے آئی، محمد کھڑے ہو گئے۔ نسوانی دنیا کے دو رشتے ایسے ہیں، صنف نازک کے دو رشتے ایسے ہیں جن کے لیے محمد استقبال میں کھڑے ہوئے، بیٹے تھے تو ماں کے لیے کھڑے ہوئے، باپ بنے تو بیٹی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ زوجہ حیدر، خاتون جنت، حسنین کی مادر، بطول کائنات،
عفیفہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا بطول کائنات جب اپنے شوہر حیدر کرار کے گھر سے اپنے بابا محمد کے گھر ملنے آتی ہیں، رحمت عالم بیٹی کو دہلیز سے اندر آتا ہوا دیکھتے ہیں، فرتے استقبال میں کھڑے ہو جاتے، محبت سے پیشانی چومتے اور بڑے پیار سے اپنی جگہ بٹھا کر زبان نبوت سے فرماتے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میری بیٹی۔ سبحان اللہ۔ مظفر آباد والوں، بیٹی کو عزت کے آسمان پر بٹھا دیا محمد عربی نے، جس کو زمانہ گاڑ رہا تھا۔ اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں بیٹی کی عزت کیا کرو۔ رحمت عالم نے فرمایا بیٹی کو گالی نہ دیا کرو، بیٹی کی پیدائش پر ناخوش نہ ہوا کرو، بیٹی کو بوجھ نہ سمجھا کرو، بیٹی کو حق سے محروم نہ کیا کرو، بیٹی کو وراثت سے محروم نہ کیا کرو، یہ تو تیرے گھر کی مسافر اور مہاجر شخصیات ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تیرے گھر میں آئی ہیں، اپنے حصے کا رزق کھا رہی ہیں، پھر جب شادی ہو جائے گی نکاح کو حکم ربی سمجھ کر باپ کا آنگن بھی چھوڑ دیں گی، ماں کی محبت بھی چھوڑ دیں گی، بہن بھائی کا تعلق بھی چھوڑ دیں گی، وطن کی گلیاں بھی چھوڑ دیں گی، بہن بھائیوں کے تعلق بھی چھوڑ دیں گی، پردیس کو دیس بنا لے گی اور ایک اجنبی کو اپنا شریک حیات مان کر ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دے گی، لیکن وہاں جا کر بھی سسرال میں پردیس میں جا کر بھی بیٹی باپ کو نہیں بھولتی، ماں کو نہیں بھولتی، آنسو بہاتی ہے، دنیا والوں سے چھپ چھپ کر روتی ہے، مصلی بچھا کر ہاتھ اٹھا کر باپ کی زندگی کے لیے دعائیں کرتی ہے، ماں کی صحت کے لیے دعائیں کرتی ہے، اگر خدا نخواستہ باپ کی وفات ہو جائے یا ماں مر جائے اس پر زلزلے ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کی دنیا اجڑ جاتی ہے، پھر کہتی ہے آپ کے ہی کشمیر کا ایک فلاسفر ہے، میں اسے فلاسفر کہتا ہوں، قوم اسے رومی کشمیر کہتی ہے، میاں محمد بخش کھڑی شریف والے، اس نے بیٹی کے دکھڑے کو شاعری بنایا، وہ بیٹی جس کی ماں کی موت کی خبر سسرال میں ملی، وہ کہتی ہے کہ دکھا مینو مار مکایا تے سکھاں دائے کال نمائے، یہ کشمیری شاعری ہے، کشمیر کی، دکھا مینو مار مکایا تے سکھاں دائے کال نمائے، جندڑی میں تھوں نبھدی ناہی، ایک واری پھر تو پال نمائے، ماں کو یاد کرتی ہے، آنسو بہاتی ہے۔ میں نے کہا مظفر آباد والو، اس صنف نازک کا خیال کرنا، محمد عربی ماں کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، بیٹی کے لیے بھی، جس کے لیے محمد کھڑے ہوئے اس کا رتبہ آسمانوں تک بلند ہے۔ اپنی بیٹی کا بھی خیال کرنا۔ ایک انتہائی اہم موڑ آیا ہے گفتگو پر، اللہ نے ذہن میں بات ڈالی۔
مظفر آباد والوں اپنی بیٹی کا بھی خیال کرنا اور اس بیٹی کا بھی خیال کرنا جو دوسرے کے گھر سے تیری بہو بن کے تیری بیوی بن کے آئی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اسے تانے نہ دینا، اس کا دل زخمی نہ کرنا، صنف نازک ہے۔ یہ نہ کہنا، آپ کے ہاں تو نہیں ہوگا رواج، ہمارے علاقوں میں ہے، باپ نے تجھے کیا دیا ہے، کیا لائی ہو باپ کے گھر سے؟ شوہر کہتا ہے پیر صاحب میری بیوی کو جن ہو گئے، تعویذ بنا دیجئے۔ سسر کہتا ہے مولوی صاحب دم پڑھ دیجئے، میری بہو کو جادو ہو گیا ہے، مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جادو بھی نہیں ہے، جن بھی نہیں ہے، آسیب بھی نہیں ہے، پری بھی نہیں ہے، مرگی بھی نہیں ہے، یہ تو تیرے تلخ لہجے نے، تیرے سرد رویے نے، تیری بے رخی نے، تیری بے وفائی نے کسی کی بیٹی کو ذہنی مریض بنایا ہے۔ محمد عربی کیسا سلوک کرتے ہیں بیوی کے ساتھ؟ سیرت سنا رہا ہوں آپ کو، سیرت۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حسن و جمال کی باتیں ہوں گی، وہ بھی ہو جائیں گی، لیکن اصل تو یہ ہے جو ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پانی پی رہی ہوں، اچانک میرے سرتاج محمد عربی داخل ہوئے، فرمایا عائشہ پانی پیا ہے آدھا گلاس، آدھا باقی ہے، بچا ہوا جھوٹا مجھ محمد کے لیے چھوڑ دو۔ میں نے عرض کی آپ میرے سرتاج ہیں، نبیوں کے امام ہیں، صاحب معراج ہیں، یہ پانی میں پیتی ہوں اور بھر کے لاتی ہوں، تازہ گلاس دھوتی ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا عائشہ نا، آج تیرا بچایا ہوا جھوٹا پانی پی کر میں دنیا والوں کو بنت صدیق کی عظمت بھی بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ محمد بیوی کو پاؤں کی جوتی نہیں بلکہ گھر کی ملکہ سمجھتا ہے۔ میرے آقا کا حسن سلوک ہے۔ یہاں بدسلوکی ہوتی ہے کسی کی بیٹی سے، طلاق کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اسے ذہنی اذیت دی جاتی ہے، ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، بعض جگہوں پر مارا جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں رحمت عالم نے جو حسن سلوک کیا اپنی گھر والیوں کے ساتھ، تو وہ محبت حسن سلوک یک طرفہ نہیں تھا، دو طرفہ ہو۔ رحمت عالم نے اتنا پیار فرمایا تو آگے سے بیوی کا جواب بھی سنیے۔ وہاں ایک جگہ میں نے کہہ دیا، میں نے کہا ہم نے تو سلوک اور رویہ ایسا رکھا ہے نا، وہ بھی جواب ایسا دیتی ہے۔ ایک دفعہ کٹوری میں سالن دے گی، دوسری دفعہ مانگ کے دکھاؤ، جیسا رویہ ہو پھر ویسا جواب ہوتا ہے۔ لیکن محمد عربی نے 11 بیویاں، ان میں بیوہ بھی ہے، مطلقہ بھی ہے، کنواری بھی ہے، آزاد بھی ہے، غلام بھی ہے، درمیانی عمر کی بھی ہے، بڑی عمر کی بھی ہے، سن یاس کو پہنچی ہوئی بوڑھی سودا بھی ہے، رضی اللہ تعالی۔ لیکن اس قدر حسن سلوک فرمایا بیویوں سے، میں سب کی بات کرنا چاہوں تو وقت 2 کی بات کر لیتا ہوں۔ عائشہ جواب دیتی ہیں رضی اللہ تعالی، اپنے شوہر کی وجاہت، اپنے شوہر کا سلیقہ، حسن سلوک، سنو بیوی کیا کہتی ہے، فرماتی ہیں لنا شمس، وہ جو آپ کہتے ہیں نا سرتاج، سرتاج، تو عائشہ کہتی سورج۔ اس کو صرف عشق مصطفیٰ سے نہیں، ایک بیوی کا اظہار دیکھیے شوہر کے لیے۔ یہاں یہ ہوتا ہے
بیوی کہتی ہے کہ اے جڑا مولوی صاحب ہے نا کہ باہر تا بڑی چادر پا کے تے بڑا متقی بن کے پھرتا نا، میں اسے جانتی ہوں اچھی طرح، یہ جو چادر پائی بیٹھا ہے نا لیکن محمد عربی کا حسن سلوک ہے، بیوی دیکھو، بیوی کے تاثرات دیکھو، فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء، ایک وہ سورج ہے جو آسمانوں کے دامن میں چمکتا ہے، اور ایک وہ سراج منیر ہے جو میرے حجرے میں چمکتا ہے۔ آسمان کے دامن میں چمکنے والا سورج شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن جو سراج منیر میرے حجرے میں بیٹھا ہے وہ دن کو بھی طلوع رہتا ہے، راتوں کو بھی طلوع رہتا ہے۔ اور ایک دن تو حد کر دی محبت میں، حد کر دی، حد کہتی ہیں لواحی زلیخا، لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرن بقطع القلوب علی الید، یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹوائیں، اگر وہ میرے شوہر کو دیکھ لیتی انگلیاں نہیں دل کٹوا بیٹھتی، اتنا سلیقے والا محمد، اتنے حسن سلوک والا۔ بعض جو یہاں خشک خشک صوفی بیٹھے ہوں گے نا، ان کو بڑی عجیب سی ہیزیٹیشن ہو رہی ہوگی کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بھی سیرت کا چیپٹر ہے، بیوی سے حسن سلوک۔ وہ آپ کیا کہتے ہیں جی، ہمارے پیر تو یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا بیوی کو ذرا میٹھا بول کہہ دو تو وہ مرید والا لفظ، رن مرید، یعنی ہماری مینٹیلٹی دیکھیے، ذہنیت دیکھیے کہ اس بیچاری سے کوئی میٹھا بول، حسن سلوک کی بات، حلال رشتہ ہے، کوئی حرام رشتہ نہیں ہے، میٹھا بول یا اس کا حق ہے حسن سلوک، اس کو تعریف کی ضرورت ہے۔ اگر اسے میٹھا بول خاوند بول دے تو باقی کردار جو گھر کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تھلے لگ گیا ہے، نیچے لگ گیا ہے۔ ہاں بازار میں اس کے 20 ناجائز تعلق ہوں، ادھر زبانیں نہیں کھلتی، حلال رشتے میں بولتے ہیں۔ ہم خود سپورٹ کر رہے ہیں بدکاری کو، ہم نے حلال رشتوں کو ڈسکریج کیا ہے۔ سنیے عائشہ کی بات، سنیے کیا کہتی ہیں، ذرا یہ اپنا بت توڑے ہم، ذرا تلسم جو بنایا ہوا ہے نا یہ ہم نے کہ بیوی کے سامنے مسکرانا نہیں ورنہ مردانگی پر اثر پڑے گا، بالکل ہنسنا نہیں ہے، دبا کے رکھنا ہے اس کو، یہ بت توڑ دیجئے، محمد عربی کا یہ اسوہ نہیں ہے۔ فرماتی ہیں لواحی زلیخا، یہ کوئی کتابوں میں پڑھنے والی باتیں نہیں ہیں، عملی باتیں بھی ہیں۔ لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ، کتنا عشق بول رہا ہے۔ لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرنا بقطع القلوب علی الید، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایک اور حدیث بھی سنتے جائیے،
سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے سرتاج نے ایک دن کالی چادر اوڑھی. اچھا رنگ سفید تھا، احادیث میں حلیہ ہے سفید، گردن چہرہ سفید اور اس پر کالی چادر. بتاؤ کیسی لگتی ہے؟ آپ بتاؤ. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میرے سرتاج نے کالی چادر پہنی اور کالی چادر اوڑھ کر میرے سامنے آ کھڑے ہوئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کیف ترانی یا عائشہ، عائشہ کالی چادر میں محمد کیسا لگ رہا ہوں. سیدہ نے عرض کی اللہ کے رسول چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو اور بھی اجلا کر دیا ہے، اور بھی نکھار دیا ہے. میں نے کہا یہ مکھڑے کی تجلی، یہ بیاض گردن، یہ مکھڑے کی تجلی، یہ بیاض گردن، دل برانہ یہ چال اور بے ساختہ پن، یہ عمامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، کہ خدا ہے خود جمیل اور اسے جمال پسند، اسی لیے تو خدا کو ہے آمنہ کا لال پسند. مظفر آباد والو حد ہو گئی، صرف عائشہ سے نہیں پوچھا، ایک دن تو محمد عربی جبریل سے پوچھ بیٹھے کیف وجدتنی، میں کیسا ہوں. تم آدم سے مجھ تک ہر زمانے کے رسول کے پاس گئے ہو، ان سب میں 1.25 لاکھ میں کیسا ہوں. قلبت مشارق الارض ومغاربها، سب کو دیکھا ہے، سب کو. میں نے آدم کو، قال جبریل، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں چپو چلاتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو نارے نمرود میں گل و گلزار دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتا دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتے دیکھا، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرتے دیکھا، میں نے ایوب کو سخت بیماری میں صبر کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی سے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم اے محمد آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا تو صرف آپ ہی کو دیکھا. تیری کیا بات ہے، تیرا حسن سلوک. یہ عائشہ ہے جو اظہار کر رہی ہے. آپ کہیں گے شاید وہ کم عمر تھی. آؤ پھر ایک بوڑھی خدیجہ کی بات سنو. رحمت عالم وحی کا پہلا سبق لے کر پسینے میں شرابور ہو کر آئے ہیں. کہتے ہیں زملونی، خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ، چادر لاؤ، سردی لگ رہی. جناب خدیجہ نے اپنے سرتاج کو چادر اڑائی، لٹایا، خود سرہانے بیٹھ گئی اور اپنے سرتاج کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر تسلی اور دلاسا دیتے ہوئے سیرت محمد، خلق محمد کا نقشہ کھینچتی ہے. إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. میرے سرتاج واللہ ما
یخزیک اللہ ابدا، اتنے حسن خلق والا، اتنے میٹھے لہجے والا، اتنے خوبصورت کردار والا، میں بیوی ہو کر رب کی قسم کھاتی ہوں تیرے جیسے حسن اخلاق والے کبھی نقصان نہیں اٹھایا کرتے۔ یہ خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ سیرت محمد کا سبق یہ ہے کہ سچ بولیے، اماں ابا کی قدر کیجیے، بیٹی کی قدر کیجیے، بیوی سے حسن سلوک کیجیے، ہاں بیوی سے حسن سلوک کیجیے، توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، سنت میں بدعت کی ملاوٹ نہ ہو، ختم نبوت میں محمد عربی سے وفا کیجیے، عظمت اہل بیت، عظمت صحابہ کو دل میں رکھیے۔ یہ دونوں اسلام کے خوبصورت دو آنکھیں ہیں، اسلام کے حسین چہرے کے، اہل بیت بھی صحابہ، دونوں سے محبت کیجیے۔ بچوں کو قرآن پڑھائیے، چونکہ میں تھکا ہوا ہوں، حضرت بھی موجود ہیں اور مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ زیادہ لمبی بات کہیں سوء ادب میں نہ چلی جائے۔ آدھا گھنٹہ بات اس لیے کر لی، میں نے کہا چلو اب آ ہی گیا ہوں اتنی دور سے تو کچھ تو کہہ دوں۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ اب حضرت اب ارشادات فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔